اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ٹائٹل تو آپ نے ریڈ کر لیا ہوگا، ویل مچھلی۔ یہ بھی ایک سمندر کا جانور ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو اہم معلومات بتاؤں گا۔ میرے پاس اس کی معلومات اتنی ہے کہ اگر میں اس کی ٹوٹلی ساری آپ کو معلومات بتاؤں تو 3 گھنٹے سے بھی لمبی ویڈیو یہ ہو جائے۔ میں آپ کو اس کی مختصر سی معلومات بتاتا ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑا حیوان ویل ہے۔ کہنے میں تو اسے مچھلی کہا جاتا ہے، لیکن یہ مچھلی کم اور گائے زیادہ ہے۔ مچھلی یہ اس لیے ہے کہ پانی میں رہتی ہے، لیکن یہ انڈے نہیں دیتی اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ گل پہاڑوں کے ذریعے سانس نہیں لیتی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ کے بعد سطح سمندر کے اوپر آ کر اگلے نصف آدھا گھنٹہ کے لیے ہوا بھر کر ڈبکی لگا دیتی ہے۔ اگرچہ کچھ مچھلیاں اس سے زیادہ عرصہ بھی سانس روک سکتی ہیں۔ ویل کو حیوانی درجہ بندی کی قسم یعنی کہ ایک ایسی قسم ہے جسے اسے قرارداد دیا گیا ہے۔ اس صنف کے جانور پانیوں میں رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ اس سلسلے کے بڑے جانور مثلاً ویل برفانی سمندر میں رہتے ہیں، جبکہ چھوٹے ڈولفن وغیرہ عام سمندروں، دریاؤں، حتیٰ کہ میٹھے پانیوں کی جھیل میں بھی ملتے ہیں۔ جو ڈولفن فش ہے یہ بھی ایک ویل کی اقسام ہے۔ ویل کی بہت زیادہ اقسامیں ہیں، اس میں سے کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ ماہرین حیوانات نے ویل کی قسمیں بیان کی ہیں جو ایک دوسرے سے شکل، صورت، سر کی موٹائی اور دانتوں کی تعداد کے لحاظ سے مختلف ہیں، جن میں دانتوں کی تعداد 200 سے 300 تک ہو سکتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ابتدا میں ویل کا تعلق زمین پر رینگنے والے خون خوار جانوروں سے تھا، لیکن حالات کے مطابق حالات کی بدولت اس نے آہستہ آہستہ سمندروں میں رہائش اختیار کر لی۔ یعنی کہ یہ آج سے کروڑوں سال پہلے یہ ویل جو مچھلی ہے یہ زمین پر رینگنے والا ایک خون خوار جانور تھا۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ موجودہ شکل کو معروض وجود میں آئے تقریباً کروڑوں سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اس طویل عرصہ میں اس کی چند قسمیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس کی بصارت معمولی ہے، لیکن سماعت کے لحاظ سے یعنی کہ سننے کے لحاظ سے انسان سے 10 گنا زیادہ اہلیت رکھتی ہے، بلکہ یہ ایسی آوازیں بھی سن سکتی ہیں جن کو انسانی کان نہیں سن سکتے۔ ویل کا وزن اور لمبائی اس کی قسم پر منحصر ہے۔ یہ 3 سے 4 فٹ سے لے کر 100 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ یہی حال ان کے وزن کا ہے۔ اب تک سب سے بڑی ویل کا وزن 34,000 کلو گرام یا 150 ٹن پایا گیا ہے۔ حال ہی میں کراچی کے ساحلوں کے پاس گرم پانی میں رہنے والا ایک ویل یعنی کہ گرم پانی میں رہنے والی ایک ویل پکڑی گئی جس کا وزن 900 من پایا گیا۔ کچھ ویل موسم کے لحاظ سے یعنی جب انہوں نے بچے دینے ہوتے ہیں تب وہ اپنے ٹھکانے بدلتی رہتی ہیں۔ اپنے ٹھکانوں کی نقل مکانی کے دوران ان کی رفتار 35 میل فی گھنٹہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ان کی سیاحت کا علاقہ 30,000 میل تک ہوتا ہے۔ توریت مقدس اور قرآن مجید میں ایک ایسی مچھلی کا تذکرہ ملتا ہے جس نے خدا کے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ وہ چند دن اس کے پیٹ میں رہے، پھر ان کی قدرت خداوندی سے باہر نکال لیا گیا، یعنی کہ اللہ کے حکم سے باہر نکال لیا گیا۔ اس کے معدے کی ساخت اور چبانے کا اندازہ جداگانہ ہے۔ ویل دانت ہونے کے باوجود شکار کو چباتی نہیں بلکہ اسے سالم نگل جاتی ہے۔
اس کے معدے میں شکار کو رکھنے اور اس کو ہضم کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ کمرے بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ باعث تھا جس سے حضرت یونس علیہ السلام کو اس کے پیٹ میں جانے کے باوجود زندہ رہے۔ ویل اکثر تو تنہائی پسند ہے، لیکن مصیبت کے وقت یہ ایک دوسرے کے کام آنا ان کا خاصہ ہے، یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے کام مصیبت کے وقت ضرور آتی ہیں۔ اگر کوئی مچھلی بیمار ہو یا زخمی ہو جائے تو دوسری مچھلیاں اس کے ساتھ جسم سے جسم ملا کر اسے کھینچ کر خطرے والی جگہ سے نکال لے جاتی ہے۔ زچگی کے دوران، یعنی کہ جب بچے پیدا کرتی ہے، اس کے دوران اپنی بہن کا ساتھ دیتی ہیں، یعنی کہ بچے والی جو ویل ہوتی ہیں جب وہ بچے پیدا کرنے لگتی ہے تو اس کی جو بہنیں ہوتی ہیں ویل کی وہ اس کا ساتھ دیتی ہیں، اور جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ مچھلیاں زبردستی بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ بچے جوان بھی ہو جائیں تب بھی ماں سے تعلق نہیں توڑتے، بلکہ ہر پریشانی کی حالت میں ماں کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ ویل کی خاصیت ہے۔ ویل کی 100 قسموں میں سے ایک مچھلی سپرم ویل ہے۔ اس کے سر سے حاصل ہونے والا تیل اگرچہ مقدار میں کافی ہوتا ہے، لیکن اسے کھایا نہیں جاتا۔ یہ تیل صنعت، سامان اور مرہمیں بنانے کے کام آتا ہے، جبکہ ویل کا گوشت انسانی خوراک اور جانوروں کی خوراک میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ہڈیوں کا چوڑا کھاد میں کام آتا ہے اور ان سے میڈیسن بھی تیار کی جاتی ہے۔ جنوبی امریکہ کے ساحلوں کے پاس سمندر میں تیرتے ہوئے دیکھ کر اکٹھا کر لیتے ہیں، یعنی کہ جہاں پر یہ ویل، سپرم ویل جو ہوتی ہے، یہ جنوبی امریکہ کے ساحلوں کے سمندر میں تیرتے ہیں، اور جب یہ وہاں پر تیرتے ہیں وہاں سے ان کے سر سے اوپر تیل نکال لیا جاتا ہے، ان کے سر کے اوپر سے۔ ویل کی چھوٹی قسمیں، یعنی کہ ویل کی چھوٹی قسمیں ڈولفن، عقل مند اور سوشل ہے، آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ اگر ان کو سکھایا جائے تو یہ بہت سے کھیل سیکھ سکتی ہیں۔ اس کی صلاحیت سے امریکی بحریہ نے فائدہ اٹھایا، یعنی کہ وہ دوسری ویل مچھلیوں کا پتہ لگانے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں اور سرنگوں کا پتہ لگاتے ہیں۔ ویل پکڑنے کے لیے صنعت برطانیہ، ناروے اور ہالینڈ سے نکل کر امریکہ گئی، یعنی کہ ویل پکڑنے والی جو آلات ہوتے ہیں جس سے یہ ویل پکڑتے ہیں، یہ برطانیہ، ناروے اور ہالینڈ سے نکل کر امریکہ گئی، یعنی کہ امریکہ کے پاس گئی، اور اب دنیا میں سب سے بڑے بیڑے جاپان اور روس کے ہیں۔ ان کے پکڑنے میں جدید توپیں، بم اور ہیلی کاپٹر استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کی نسل کے تحفظ کے لیے نو عمر جانوروں یا بچے والی ماں کو پکڑنا منع ہے۔ ہر موسم میں شکار کی تعداد متعین کی جاتی ہے، جہاں ان کی تعداد کم ہوتی ہے وہاں سے ان کا شکار ممنوع کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی: بے شک یونس ہمارے فرستادگان میں سے تھے اور وہ فرار ہو کر کشتی پر سوار ہو گئے تو قراندازی پر وہ سمندر میں دھکیلے جانے کے لیے مستحق قرار پائے، اور ان کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور وہاں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے، اور اس مچھلی کے پیٹ میں ایک مقررہ مدت تک محسوس رہے، یعنی کہ محفوظ رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی جانب سے مسلسل بے اتفاقی کی وجہ سے تنگ آ کر اپنے مشن کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ اٹھے۔ انہوں نے چاہا کہ وہ کشتی میں سوار ہو کر کسی دور دراز بستی میں چلے جائیں گے جہاں لوگ ان کو نہ جانتے ہوں گے، لیکن سمندر میں شدید طوفان آ گیا۔ ملاحوں نے، یعنی جو کشتی چلانے والے ہیں، انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے غلام کا پتہ چلانے کے لیے 3 مرتبہ قراندازی کی۔ تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا
اور ملاحوں نے اس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور طوفان فوراً تھم گیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو معمور کیا، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے گئی۔ جیسے ہی وہ سمندر میں گرے مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اس نے نہ تو ان کا گوشت کھایا نہ ہی ان کی ہڈیاں توڑی۔ مچھلی کے پیٹ میں یہ خدا کی حمد بیان کرتے اور اپنے گناہ کی توبہ کرتے، اور ایک روایت کے مطابق باقاعدہ نماز پڑھتے رہے۔ وہاں پر انہوں نے مسلسل مناجات اور ندامت کے اعتراف سے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنے رب کی ناراضگی دور کی، اور مچھلی نے ان کو ایک کنارے پر اگل دیا جہاں وہ اپنی نکاحت کے دور میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کدو کی بیل کے نیچے ان کو رکھ دیا۔ جب مچھلی نے ان کو اپنے منہ سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کدو کی بیل وہاں پر اگا دی۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب وہاں پر قے کی، الٹی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی الٹی میں سے، حضرت یونس علیہ السلام کی الٹی میں سے وہ ایک کدو کی بیل تیار کی، اور اس کی کدو کی بیل کے نیچے کچھ دن پڑے رہے۔ اس واقعہ میں ہماری موجودہ دلچسپی مچھلی سے ہے۔ یہ مچھلی جسامت میں اتنی بڑی تھی کہ وہ ایک سالم شخص کو چبائے بغیر نگل گئی۔ وہ تکلیف کے بغیر وہاں چند دن رہے۔ وہاں اتنی کھلی جگہ موجود تھی، اس لحاظ سے یہ مچھلی صرف ویل ہی ہو سکتی ہے۔ ویل مچھلی کے بارے میں اور بہت سی باتیں ہیں، بہت سی روایات ہیں، بہت سی اقسام ہیں۔ اگر آپ کو بتاتا جاؤں گا تو یہ میری ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، میری یہ معلومات اچھی لگی ہو، تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔